یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صاحب سیالوی. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں برمنگھم سے محمد تنویر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے. حاضرین سے کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ حضور قبلہ پیر طریقت کی صحت کو اتنی مناسب نہیں تھی، اس لیے ان سے گزارش کی گئی جبراً کہ وہ تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر تشریف لائیں. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ود ان فیو منٹس وہ یہاں پر تشریف لے آئیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، اپنے دکھ درد سناؤں میں جسے تیرے سوا، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. آل اطہار کہ میں گیت
ہمیشہ گاؤں آل اطہار کہ میں گیت ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے یہ تھے محمد تنویر صاحب برمنگھم سے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں انگلستان و یورپ کے بااناز خطیب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ظفر محمود صاحب فراشی خطیب اعظم مانچسٹر. ان کی آمد سے پہلے آپ کو جوش نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت. درود پاک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين قبلة العارفين وكعبة الطائفين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا
حتى يأتي الله بأمره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم، وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. ذوق و محبت سے اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں عطیہ درود پاک کے تحفے پیش کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اقبال کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح و دم ہے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. اور ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. اور اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ یہ موج نفس جو سانس آ جا رہا ہے، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. اور خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. اس لیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. خودی جلوہ بدمست خلوت پسند. حاضرین ملت، مقتدر علماء ملت اسلامیہ، میرے بازاؤ، آل دانش، صاحب طریقت، علم و عرفان کے سمجھنے والے اور علم و عرفان سے محبت رکھنے والے دوستوں اور ساتھیوں، میں اور آپ انتہائی خوش بخت ہیں کہ آج ہم ایک اس ہستی، اس شخصیت، اللہ کے محبوب کے اس وفادار اور رسول اللہ کے اس سچے غلام کا عرس منانے آئے ہیں جنہیں دنیا مناظر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. مجھ سے قبل آپ علم کی افادیت، علم کی تعریف، علم کی ضرورت
علم کے فضائل اور علم کی اہمیت پر گفتگو بات فرما رہے تھے. ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین کی زبان سے وقت ہوتا تو وہ اور بھی کچھ فرماتے. وقت مختصر ہے کیونکہ ہم نے آگے بھی کہیں جانا ہے. حاضری کے لیے آئے تھے. مجھے یہ کہنے دیجئے عالم تو اور بھی بہت ہوئے. علم کی افادیت اپنی جگہ ہے. علم کی یقیناً علم کی بڑی امپورٹنس ہے, بڑی اہمیت ہے. اگر عالم کیلو کال میں زندگیاں بسر کرنے والے, تدریس پر اپنی زندگیاں صرف کرنے والے اور بھی تھے. آج اگر علماء بھی مناظر اعظم کا نام لیتے ہیں تو انتہائی عزت سے, محبت سے, پیار سے کیوں؟ اور پاکستان کے یہاں اطراف عالم میں جہاں بھی غلام رسول آباد ہے, سرور عالم کا عاشق اور غلام آباد ہے, حضرت مناظر اعظم کا نام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم تھے اور ایسے عالم تھے جنہوں نے اپنے علم کی روشنی میں مصطفیٰ کی عزت کا پوری زندگی دفاع کیا. پوری زندگی انہوں نے جو کچھ پڑھا, جو کچھ تحقیق کی, جو کچھ دلائل تلاش کیے کتاب و سنت میں, اگر وہ رات کو بیٹھتے تھے تو دلائل آیات جب تلاش کرتے تھے تو اس مضمون کی کہ اللہ کے محبوب کا علم کن آیات سے ثابت ہوتا ہے, اللہ کے محبوب کا اختیار کن آیات سے ثابت ہوتا ہے, اولیاء اللہ کی شان کن آیتوں سے ثابت ہوتی ہے. کیونکہ حضرت مناظر اعظم کا یہ خصوصیت تھی کہ آپ ہر بات قرآن مجید میں سے کیا کرتے تھے. ان کے خطاب کی یہ ایک خوبی تھی. تو آپ خود ہی سوچئے کہ جس نے پڑھا, صرف و نحو پڑھی, معنی, بلاغت, یہ سارے قوانین اور اصول پڑھنے کے بعد جو بیٹھا تو آیتیں وہ تلاش کی کہ جن سے گو کہ پورا قرآن عظیم نبی پاک کی عزت ہی کو بیان کرتا ہے. لیکن انہوں نے آیات تلاش کی کہ صراحتاً جو آیتیں اللہ کے محبوب کی عزت بیان کرتی تھی کیونکہ مخالف کے سامنے جانا ہوتا تھا. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کے محبوب کی عزت کا دفاع کرنے والے مصطفیٰ کے وکیل تھے وہ, جنہوں نے پوری زندگی پیارے محبوب کی عزت کا دفاع کیا ہے. آج یہ دور فتنے کا دور ہے. بے شمار اتحاد امت کے دائی بنے پھرتے ہیں. سنیے, ہم اتحاد امت کے دائی ہیں. اتحاد امت وقت کا تقاضا ہے. امت مسلمہ میں اتحاد ضروری ہے, لیکن اتحاد وفاداروں کا, غداروں کا نہیں. اتحاد رسول اللہ کے وفاداروں کا چاہیے, نبی پاک کے غلاموں کا چاہیے. نبی پاک کے غلاموں کو ایک سٹیج پر جمع کر لو, نبی پاک کے غداروں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اور حضرت مناظر اعظم نے اپنی پوری زندگی یہی بتایا ہے. آپ نے نہ تو نبی پاک کے کسی غدار سے اتحاد کیا, نہ ہی نبی پاک کی آل کے غدار سے اتحاد کیا, نہ ہی نبی پاک کے اصحاب کے غدار سے اتحاد کیا. تو اس لیے کہ سرور عالم کے ساتھ محبت کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے. نبی پاک کے ساتھ محبت کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہے کہ محبوب کی ہر شے سے پیار کرتا ہے, اور محب کو محبوب کی ہر شے سے جب تک پیار نہ ہو محب صادق ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے علماء الحمدللہ حضرت مناظر اعظم کا خاندان دیکھیے. حضرت ابن مناظر حضرت علامہ پیر محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی, انہوں نے بھی پوری زندگی اللہ کے محبوب کی عزت کے دفاع میں گزاری ہے. اور ان کی اولاد بھی آج آپ کے سامنے ہے. دیکھیے, انہیں دیکھ کر, ان کی صورتیں دیکھ کر, میں جب یہاں آیا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, نوجوان تھے. اب الحمدللہ انہیں دیکھ کر انتہائی مسرت ہوتی ہے کہ مالک الملک نے حضرت مناظر اعظم کے گھرانے اور خاندان کو کیا شرف بخشا ہے کہ اگر وہ انہوں نے 12 لا کیا تو وہ بھی سرور عالم کی محبت کی روشنی میں کیا ہے. اور یہ ہماری جماعت کا, ہماری ملت کا ایک سرمایہ ہے. اب محب کی نشانی یہ ہے, سچے محب کی نشانی یہ ہے
کہ محبوب کی ہر شے سے پیار کرے. اگر محبوب کی ہر شے سے پیار نہ ہو، محب صادق نہیں ہے، محب کاذب ہے. وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ ہر دعوے کے لیے دلیل ہوا کرتی ہے. اگر دعویٰ بغیر دلیل کے ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر دے، دلیل فراہم نہ کرے، بیکار ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام نے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو پوری زندگی اس پر دلیل پیش کی کہ ہم سچے سرور عالم کے غلام ہیں. تو اسی لیے انہی صحابہ کی روشنی میں علماء اہل سنت آج اگر کوئی تصوف کے روپ میں آ کر علم کی توہین کرتا ہے، علم کی تضحیق کرتا ہے تو غلطی پر ہے. اس لیے کہ تصوف بھی علم ہی کے ذریعے سے آتا ہے. جب تک علم نہ آئے تصوف بیکار ہے. علم ہے تو تصوف بھی ہے، اس لیے کہ علم عمل تک پہنچاتا ہے. گو کہ علم کی ابتدا بعض کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے اور عمل کی یقین سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا میاں یہ تو سوچو کہ عمل کو یقین فراہم کرنے والا کون ہے؟ علم ہی تو ہے. کہ علم نے پہلے شک سارے دور کیے، پہلے شکوک، ہاں علم کا شکوک سے واسطہ پڑا، لیکن علم ہی نے شکوک دور کر کے عمل کو یقین فراہم کیا. اب عمل کے پاس یقین آیا تو صدقہ ہے علم کا. تو علم بہت ضروری ہے. لیکن حاضرین ملت، علم کون سا؟ وہ علم جو عظمت رسول سکھاتا ہے، وہ علم جو عزت رسول سکھاتا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے محبوب کہہ دو، یہ اعلان عام ہے تیری امت کے لیے، کہہ دو کہ اگر تم ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی رشتہ دار، اور اگر تمہاری ازواج، اور اگر تمہاری کنبہ اور برادری، یہ سب وہ رشتے ہیں جو انسان کو ان رشتوں سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے اور جن کے ساتھ پیار کا تعلق ہوتا ہے. یا اپنے آبا و اجداد سے پیار کا تعلق ہوتا ہے، یا اپنی اولاد سے پیار کا تعلق ہوتا ہے، یا اپنے بھائیوں سے، یا اپنی ازواج سے، یا اپنی کنبہ اور برادری سے. کنبے اور برادری کی خاطر تو لوگ بڑی بڑی قربانیاں کر دیتے ہیں نا. فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سارے محبت کے رشتے، اور صرف یہی نہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو انہوں نے خود کمائے ورثے میں نہیں ملے، کیونکہ جو مال باپ سے ورثے میں ملتا ہے اس کی بیٹے کو کوئی قدر نہیں ہوتی. مال وہ جو انہوں نے خود کمایا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادًا، اور وہ بزنس جس کے نقصان کا ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائشیں ان کی جو انہیں بڑی محبوب ہیں، جو انہوں نے اپنی پسند سے بنوائی ہیں. مکان آپ نے خود بنایا ہو نا، بنوایا ہو اپنی محبت سے، تو پھر اس سے دور رہنے کو جی نہیں چاہتا. آدمی تھکا ماندہ آئے باہر سے تو جو ہی اس مکان اور رہائش میں آتا ہے سکون مل جاتا ہے نا. فرمایا ہے محبوب کہہ دو ان کے مال یا ان کی بزنس یا ان کے وہ رہائشیں جو انہیں پسند ہیں، یا ان کے یہ سارے رشتہ دار، کیا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ محبوب ہوں چیزیں زیادہ پیاری ہوں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو یہ لوگ انتظار کریں حتیٰ کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نافذ کرے. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک ساری کائنات کے محبت کے رشتوں میں سرور عالم سے زیادہ محبت نہ کرے اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے مومن تو دوستو وہ ہے جو سرور عالم کی ذات یا آپ کے اصحاب و آل کی تو دور کی بات ہے، نبی پاک کے قدمین جہاں لگ جائیں اس جگہ سے بھی اس کو پیار ہوتا ہے، کیونکہ رب قدوس اس جگہ کی قسم کھاتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم
اس کپے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت مناظر اعظم کا آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کی اس بابرکت محفل میں آئے ہیں. ان کا تذکرہ ہوا ہے اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی انہوں نے نبی پاک کی عزت کا دفاع کیا اور یہ بتایا مسلمانوں نبی پاک کے ہر غلام سے اتحاد ہو سکتا ہے, نبی پاک کے غدار سے اتحاد نہیں ہو سکتا. اور نبی پاک کی عزت کا دفاع ان کی زندگی تھی پوری, اور اسی پر انہوں نے پوری زندگی بسر کی ہے. میری سب سے پہلی زیارت ان کی, میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو راولپنڈی سبزی منڈی میں حضرت کا بیان تھا. تو بیان سے پہلے طلبہ کے ایک کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے سبزی منڈی کے دارالعلوم میں. تو وہاں آپ کی زیارت ہوئی. انتہائی شفیق, انتہائی عاجزی, اور کیا بات آپ کو بتاؤں کہ میں ان کی ملاقات سے کتنا متاثر ہوا کہ اتنا بڑا مقرر, اتنا بڑا عالم دین, اتنا بڑا واحد, اتنا بڑا مناظر کہ دنیا ترس رہی ہے دیکھنے کو, اور ان میں سادگی کتنی ہے اور عاجزی کتنی ہے. یہ کیا تھا, یہ سرور عالم کی تعلیمات کا ان کا نمونہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خاندان میں برکات یہ جاری اور ساری رکھے, اور آپ کے لخت جگر است علامہ پیر محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ نوازے, اور آپ کا سایہ ملت اسلامیہ پر تا دیر تک قائم اور دائم رہے. ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا